بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی آئینے میں اپنے سفید ہوتے بال دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف بڑھاپے کی نشانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ یہی سوال ایک عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اور جو جواب ملا وہ ہر انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن حقیقت کو جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ انسان جب بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی گزرتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو خاموشی سے اس کے وجود پر اثر ڈال رہا ہے۔ کبھی وہی چہرہ تازگی سے بھرا ہوتا ہے، آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، بال سیاہ اور گھنے ہوتے ہیں، اور دل میں بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں۔ مگر پھر آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آتا ہے جب وہی انسان اپنے بالوں میں ایک سفید لڑی دیکھتا ہے۔ پہلے تو وہ چونک جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ صرف عمر کا تقاضا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار وقت رفتار کو محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات تھی جب وہ بچہ تھا، پھر جوانی آئی اور اب اچانک یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ معاشرے میں بھی سفید بالوں کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے عزت اور تجربے کی علامت سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے بڑھاپے اور کمزوری کی نشانی مانتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ اپنے سفید بالوں کو رنگنے لگتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کو کچھ دیر کے لیے چھپا سکیں۔ مگر کیا واقعی اس حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے؟ کیا سفید بال صرف ایک ظاہری تبدیلی ہے یا یہ ہمیں کسی بڑی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انسان چاہے جتنا بھی مصروف ہو جائے، چاہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، مگر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دن رات میں بدلتے ہیں اور رات دن میں، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی گھڑی مسلسل چل رہی ہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں اسے رک کر جواب دینا ہوگا۔ جب وہ اپنے بالوں میں سفیدی دیکھتا ہے تو یہ صرف ایک رنگ کی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پیغام ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے، اب زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اسے معمولی بات سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ تھوڑی دیر رک کر سوچیں تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک خاموش نصیحت ہے جو ہر انسان کو دی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے کہ آخر یہ بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف قدرت کا نظام ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری کہانی ایک نئے رخ پر مڑتی ہے، کیونکہ یہ سوال صرف ہم میں سے کسی ایک کا نہیں بلکہ ایک عظیم نبی کے دل میں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے کیا راز چھپا ہے اور اس کا جواب کیا دیا گیا تھا؟ انسان کی زندگی ایک ایسے سفر کی مانند ہے جس میں ہر لمحہ خاموشی سے گزرتا رہتا ہے، اور انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بچپن کی معصومیت سے جوانی کی طاقت تک، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسے مرحلے کی طرف جہاں جسم میں تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہی تبدیلیوں میں سے ایک نمایاں تبدیلی بالوں کا سفید ہونا ہے۔ شروع میں یہ تبدیلی بہت معمولی محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے ایک گہرا پیغام رکھتی ہے۔ وقت کا گزرنا کسی کے اختیار میں نہیں، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے واپس لا سکتا ہے۔
ہر دن جو گزرتا ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مگر انسان اکثر دنیا کی مصروفیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اس حقیقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کاموں، خواہشات اور منصوبوں میں مگن رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مگر وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ نہ وہ کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے رکتا ہے۔ جب انسان اپنے بالوں میں سفیدی دیکھتا ہے تو یہ دراصل اسے یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسے نشانی ہے جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس نشانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رنگ لگا لیتے ہیں اور کبھی مختلف طریقوں سے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت کو کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سفید بال انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اب اسے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، وہ وقت کے آگے بے بس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کا جسم بھی بدل جاتا ہے۔ یہی تبدیلیاں انسان کو ایک حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اسی لیے سمجھدار وہی ہے جو ان نشانیوں کو سمجھ لے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے اور اس زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر گزارے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخر کار اس کے کام آئیں گی، اور یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے اور اسے ضائع نہ کرے، بلکہ اسے اچھے کاموں میں لگائے تاکہ جب وہ اپنے انجام کی طرف بڑھے تو اس کے پاس کچھ ایسا ہو جو اسے فائدہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ آپ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اور ہر بات میں اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ نے اپنے بالوں میں سفیدی کو ظاہر ہوتے دیکھا تو یہ منظر آپ کے لیے بھی غور و فکر کا باعث بنا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نشانی تھی جس نے آپ کے دل میں ایک سوال پیدا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال ایک عام انسان کا نہیں بلکہ ایک نبی کا سوال تھا جو ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو جاننا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اس سوال کا جواب عطا فرمایا، ایسا جواب جس میں صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک مکمل سبق پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سفید بال دراصل بڑھتی ہوئی عمر اور انسان کے انجام کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کی زندگی محدود ہے اور اسے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آپ کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس حقیقت کو دل سے قبول کیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے مزید عاجزی اختیار کی، مزید عبادت میں مشغول ہو گئے اور ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر نشانی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی بھی تبدیلی کو معمولی نہیں سمجھتے بلکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفید بال جو بظاہر ایک عام سی چیز لگتے ہیں، دراصل ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے ایک دن واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے سمجھدار انسان وہی ہے جو ان نشانیوں کو نظر انداز نہ کرے بلکہ ان سے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے
کہ انسان دنیا کی اس عارضی زندگی کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے اور اپنے اعمال کو ایسا بنا لے جو اسے اللہ کے حضور سرخرو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ جواب اپنے اندر ایک ایسی گہرائی رکھتا ہے جسے اگر انسان سچے دل سے سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سفید بال صرف ایک ظاہری تبدیلی نہیں بلکہ ایک خاموش پیغام ہے جو انسان کو ہر روز آئینے میں نظر آ کر کچھ یاد دلاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور انسان اپنی زندگی کے اس حصے میں داخل ہو رہا ہے جہاں اسے زیادہ سنجیدہ، زیادہ محتاط اور زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی گزر جانے والی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے اعمال کیسے رہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک محدود وقت کے لیے دی گئی ہے اور ہر گزرتا ہوا دن انسان کو اس کے انجام کے قریب لے جا رہا ہے۔ سفید بال دراصل ایک تنبیہ ہے کہ ایک ایسی یاد دہانی جو انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے کافی ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ اس پیغام کو سمجھنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ظاہری خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں لگ جاتے ہیں، مگر اپنے باطن کو سنوارنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اصل ضرورت یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، اپنے اعمال کو درست کرے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ وہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے تاکہ وہ ان نشانیوں کو پہچان سکے اور ان سے سبق حاصل کر سکے۔ سفید بال اسی شعور کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اب وقت کم ہو رہا ہے، اب اسے اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے، دنیا کی وقتی خوشیوں کے بجائے آخرت کی دائمی کامیابی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے رب کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان دروازوں کی طرف قدم بڑھائے اور اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دن وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہوگا اور ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کی ہوگی۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ ہر نشانی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ سفید بال بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہیں جو انسان کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بالوں میں سفیدی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم رک کر سوچیں، اپنے دل کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کو صرف دنیا کی مصروفیات میں گزار دیا ہے یا ہم نے اپنے رب کو بھی یاد رکھا ہے؟ کیا ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کریں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ سفید بال دراصل اسی مہربانی کا ایک حصہ ہے کہ ایک ایسی خاموش پکار جو ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اسے اپنی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنائیں، اپنے دل کو نرم کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں اور ہر لمحہ یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہاں نہ ہماری دولت کام آئے گی اور نہ ہماری ظاہری خوبصورتی، بلکہ ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اسی لیے کامیاب وہی ہے جو آج ہی اپنے زندگی کو سنوار لے، اپنے وقت کی قدر کرے اور ہر اس چیز کو اپنائے جو اسے اللہ کے قریب لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے
اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔